کرم فرماتے ہوئے، رحم فرماتے ہوئے رمضان المبارک کے 3 عشرے بنائے۔ رمضان کے 3 عشرے بنائے۔ پہلا عشرہ رحمت بنایا، اللہ اپنے بندوں پر رحمت نازل کر کے اللہ ان کو اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے رحمت کا عشرہ بنایا، مغفرت کا نہیں بنایا۔ اللہ کی رحمت برستی ہے بندوں پر، جس کی بنیاد سے، جس کی وجہ سے انسان کے دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ اللہ انسان کے دلوں کو بدلتا ہے، اس کو اعمال سے تعلق ہوتا رہتا ہے، نیکیوں کی طرف اس کو رغبت ہوتی ہے، شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب میرے بندے رحمت پا کر اعمال کی طرف دوڑ پڑے، اعمال کی طرف آنے لگے، اعمال کا جذبہ پیدا ہو گیا، اعمال پر کھڑے اتر گئے، روزوں کی پابندی کرنے لگے، نمازوں کی پابندی کرنے لگے، اللہ کے حکموں کو بجا لانے لگے، رب کے سامنے توبہ کرنے لگے، اللہ نے فرمایا میرا بندہ آ جا، میں نے دوسرا عشرہ تیرے لیے مغفرت کا بنایا ہے۔ اب میں تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا، تو مانگتا جا میں معاف کرتا جاؤں گا، تو پکارتا جا میں تیری زندگی سے گناہوں کو صاف کرتا جاؤں گا، تو میرے سامنے روتا جا میں تیری زندگی سے اور تیرے اعمال سے کہ تیری زندگی کے اندر جو کرتوت ہوئے ہیں اس کو بالکل صاف و شفاف کر دوں گا، اور ایسا کر دوں گا جیسے آج ہی ماں نے جنا ہے۔ آ تو صحیح، اس لیے اللہ نے دوسرا عشرہ مغفرت کا رکھا۔ دوسرے عشرے میں اللہ سارے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ کس کو معاف کرتا ہے؟ روزے داروں کو۔ یہ مت سمجھنا یہ 3 عشرے ہیں تو سب معاف ہو جائیں گے، سب کے لیے نہیں، روزے داروں کے لیے انعام ہے، روزے داروں کے لیے، یہ روزے داروں کی خصوصیت ہے۔ روزے رکھے ہی نہیں، نماز 21 پڑھ لی، مغرب اور فجر کی کہ تمنا رکھیں گے معافی مل جائے گی، یہ تو برکت کا مہینہ، اللہ معاف کر دے گا۔ اس مہینے میں بھی تو نمازوں کو چھوڑے، اس مہینے میں بھی روزوں کو چھوڑے، اس مہینے میں بھی روزوں کو قضا کر دے، جان بوجھ کر روزوں سے اپنے آپ کو الگ کر دے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ایسے بندوں کی معافی نہیں ہے، یہ عذر نہیں چلے گا جو عذر کیا کرتے ہیں، مزدوری پہ جاتے ہیں، کمٹھے پہ جاتے ہیں، منڈی میں جاتے ہیں، دن بھر بھاٹے اٹھاتے ہیں، گھاڑا ملاتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا ہے، مزدوری نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیسے؟ اللہ نے سمجھاتے ہوئے بتلایا اے میرے بندے سمجھ جا۔ کیسے اللہ سمجھو؟ اللہ نے فرمایا اگر تجھے میں بیمار پٹک دوں، 1 مہینے تک بیمار پڑا رہے، پھر بھی تو تجھے کھلاؤں گا، تیرے بچوں کو بھی کھلاؤں گا، تیرے گھر والوں کو بھی کھلاؤں گا، تیرے گھر کو پورا چلاؤں گا۔ جب وہ اللہ ہمارے کو بیمار پٹک کے بستر پر سلا کے کھلانے کی طاقت رکھتا ہو تو وہ اللہ جو بندہ روزے رکھے گا اللہ اس کو کیسے بھوکا رکھے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں کہاں کھوئے ہوئے ہو، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ روزے چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، روزے توڑنے کی چیز نہیں ہے، روزوں کو قضا کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ مہینہ پانے کا ہے، یہ مہینہ منانے کا ہے، یہ مہینہ راضی کرنے کا ہے، یہ مہینہ اللہ کو حاصل کرنے کا ہے، یہ مہینہ اللہ کو خوش کرنے کا ہے، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں بھی رب راضی نہیں ہوا، خدا کی قسم دوسرا کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں تم رب کو راضی کر سکتے۔ پھر کہاں بھٹک رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کس نے تمہیں سکھا دیا ہے، کس نے بتا دیا ہے؟ اللہ معاف کر دے گا۔
اس لیے معاف اسی کو کرے گا اللہ. اس لیے کہا مغفرت کا عشرہ اسی کے لیے ہے جو رمضان کے روزوں کی قدر کرتا ہے، اللہ کے حکموں کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے، رب کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتا ہے. پھر اللہ نے تیسرا اسرا بنایا. اللہ نے اعلان کیا میرے بندے اب تیسرا اسرا میں نے اس لیے بنایا کہ تم پر جہنم واجب ہو چکی تھی، جہنم کا تو مستحق ہو چکا تھا، لیکن تو نے رمضان کے مہینے کو پایا، رمضان کے دو عشروں کو پایا، تو نے رمضان میں رب کو راضی کیا، تو نے رمضان کی قدر کی، تو نے قرآن کی تلاوت کی، تم نے راتوں کی عبادت کی، تم نے راتوں میں آنسو بہائے، تم نے رب کے سامنے رویا، تم نے رب کو پکارا، تم نے رب کو گڑ گڑایا رب کے سامنے. اللہ فرماتا ہے میں نے تجھ پر جہنم پر نام لکھ دیا تھا، لیکن جب میں میرا بندہ تیرے اس عمل کو دیکھتا ہوں میں اس نام کو وہاں سے ہٹا کر جہنم سے ہٹا کر جنت پہ لکھ دیتا ہوں. کیا اللہ ہے، کیا اللہ ہے، کیا اللہ ہے. ارے میرے بھائی اللہ کو سمجھو تو صحیح، آؤ تو صحیح اس رب کے سامنے، اس رب کے سامنے دوڑو تو صحیح، اس رب کے سامنے اس رب کو منانے کی کوشش کرو تو صحیح. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آخری عشرے میں ان بندوں کو جہنم سے خلاصی دیتا ہوں جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی. یہ تو جنت یا رمضان کے عشروں کی فضیلت تھی. اب میں آپ کو رمضان کی فضیلت سناتا چلوں. اللہ کے رسول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کا نام کیا بولو مسیرہ ہے. اس مسیرہ ہوا چلنے سے جنت کے درختوں کے پتے ہلتے ہیں اور جنت کے جو دروازے ہیں ان کے کواڑ بجنے لگتے ہیں. ان کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے، اتنی میٹھی ہوتی ہے، اتنی سریلی ہوتی ہے، اتنی بہترین ہوتی ہے، اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اس سے پہلے کبھی سننے والوں نے ایسی آواز نہیں سنی ہو. یہ جب منظر دیکھتے ہیں تو جنت کے اندر حوریں ہوتی ہیں، وہ جنت کی حوریں یہ منظر دیکھ کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان آ جاتی ہیں اور جنت کے بالا خانوں کے درمیان آ کر اعلان کرتی ہیں، پکارتی ہیں، اعلان کر کے ہے کوئی ہم سے منی کرنے والا، ہے کوئی ہم سے بیاہ کرنے والا، ہے کوئی ہم سے نکاح کرنے والا جو آئے اور روزوں کو رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے. یہ جنت کی حوریں اعلان کرتی ہے روزے داروں کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ کس کے لیے بھائی؟ بے روزے والوں کے لیے نہیں، بے روزے داروں کے لیے نہیں، روزے داروں کے لیے ہے. اتنا نہیں، پھر جنت کی وہی حوریں پوچھتی ہے رضوان جنت کے داروغ یہ سا منظر ہے، یہ کون سی رات ہے، یہ کیسی رات ہے؟ وہ جنت کا داروغ رضوان کہتا ہے اے جنت کی حوروں یہ جنت کی پہلی رات ہے. پہلی رات سے یہ منظر ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ پہلی رات سے ہی یہ منظر شروع ہو جاتا ہے. اتنا نہیں، پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں اے جبرائیل جاؤ زمین پر اور جا کر شرکش شیاطین کو قید کرو، ان کے گھروں میں توق ڈال دو اور توق ڈال کر گھسیٹتے ہوئے دریاؤں میں پھینک دو تاکہ یہ شرکش شیاطین میرے محبوب نبی کی محبوب امت کے روزوں کو خراب نہ کرے.
کیا ہوتا بھائی؟ لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر بھی روزوں کی قدر نہیں آ رہی ہے، پھر بھی روز اس آگے اللہ کے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر فرشتہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے اللہ کی طرف سے، ہے کوئی ہم سے مانگنے والا، ہے کوئی ہم کو پکارنے والا، ہم اس کی پکار کو سن لیں، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہم اس کی مغفرت فرما دیں، ہم ان کو معاف فرما دیں۔ لیکن ہم تو پکار کے وقت یا تو بستروں میں سوئے رہتے ہیں یا پھر چوتریوں پر موبائلوں میں مست رہتے ہیں یا پھر ہوٹلوں میں چائے نوشی میں رہتے ہیں۔ پتہ نہیں امت کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، یہ مہینہ رب کے سامنے رونے کا ہے، یہ مہینہ رب کو منانے کا ہے، یہ مہینہ رب کو راضی کرنے کا ہے، یہ مہینہ گھومنے پھرنے عیش و عیاشی کا نہیں ہے، یہ کھانے پینے کا نہیں ہے۔ اس لیے نیت کرو گے انشاءاللہ رمضان کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک حدیث میں آیا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے عرش کے نیچے سے ایک دسترخوان لگتا ہے، عرش کے نیچے جہاں اللہ کا عرش ہے اس کے نیچے ایک دسترخوان لگتا ہے، اور اس دسترخوان پر کچھ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مستی سے، بڑے شوق سے، بڑے مزے سے، بڑے خوش و خرم ہو کر کھا رہے پیے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ حساب میں پھنسے ہوئے، گردنیں لٹکی ہوئی، چہرے جھکے ہوئے اور مرجھائے ہوئے پڑے ہیں۔ وہ لوگ پوچھ رہے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ دیکھو دسترخوان ان کے لگا ہوا ہے، بڑے عیش و آرام کے ساتھ بڑے خوش و خرم ہو کر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہم تو ابھی تک حساب میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا تو ابھی تک حساب ہی نہیں، ہم تو حساب میں پھنسے اٹکے ہوئے ہیں، ابھی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کون ایسے لوگ؟ جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر رمضان کے مہینے کو پایا اور پھر رمضان کے روزوں کو رکھا اور اللہ کو راضی کیا، رمضان کی قدر کی، روزوں کی قدر کی۔ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ آج عرش کے نیچے سے دسترخوان پر کھلا رہا ہے۔ یہ روزے داروں کی اللہ قدر دانی بتلا رہا ہے، یہ مہمان نوازی بتلا رہا ہے۔ ارے روزے دار اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے، اس لیے تو ایک حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے نکلی ہوئی جو بدبو ہے، خوشبو نہیں کہا، کیا کہا؟ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی خوشبو نہیں، بدبو کہا حدیث میں، بدبو ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ کو وہ اتنی پسند ہے، مشک و عنبر سے زیادہ اللہ کو روزے دار کے منہ کی وہ بدبو پسند ہے۔ بتاؤ روزے دار کے اللہ کی کیا قیمت ہے۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی سارے عملوں کی جزا، سارے عملوں کا بدلہ، نماز کی باری آئے گی فرشتوں کو حکم ہوگا بدلہ دے دو، زکوٰۃ کی باری آئے گی فرشتوں کو حکم ہوگا بدلہ دے دو، حتیٰ کہ حج جیسا عمل آئے گا اللہ کہے گا فرشتوں کے ذریعے سے دلائے گا۔ باری آئے گی روزے دار کو روزے کا بدلہ دینے کی، اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، اب کسی فرشتے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کے لیے ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو بدلہ دوں گا۔ روزے دار کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بدلہ دیتا ہے، باقی کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ ہو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے دلاتا ہے، لیکن روزے دار کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بدلہ دیتا ہے۔ کیا منظر ہوگا جس وقت رب کے ہاتھوں سے بدلہ مل رہا ہوگا۔ ہم نے روزے میں کیا سمجھا ہے؟ اتنا ہی نہیں، ایک جگہ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا،
میدان محشر لگا ہوا ہوگا، سارے انسانوں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ سے حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی سہمے ہوئے ہوں گے، صحابہ کرام جیسے عمل کردار والے وہ بھی سہمے ہوئے ہوں گے، اللہ کے ولی بھی سہمے ہوں گے، اللہ کا جلال ہوگا، اللہ کی اس وقت عظمت اور جلال کی وجہ سے سارے سہم جائیں گے، سورج سر پہ ہوگا، اس وقت کی تپش کا عالم کیا ہوگا؟ آج سورج اتنا دور ہے، اتنا دور ہے، اس وقت بھی ہمیں پریشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ میچور میں ایسیا لگاتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں، جب سورج سر پہ ہوگا اس وقت کا منظر کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس وقت سب سورج سر پہ ہوگا، سورج سر پہ ساری انسانیت پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوگی، کوئی ساتھ دے دے، کوئی سپورٹ والا مل جائے، کوئی سفارشی مل جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے، میرا کام لگ جائے، میں جنت کا حقدار بن جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، میرے کو جنت مل جائے، راحت مل جائے، سکون مل جائے، امن مل جائے، چین مل جائے اور خوشی اور فرحت مل جائے، یہ سوچ رہا ہوگا۔ اتنے میں روزہ آئے گا، اللہ کا قرآن آئے گا، جس کو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ جو رمضان اور قرآن ان دونوں کی نسبت ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے رمضان میں قرآن کو اتارا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے، رمضان کو حاصل کر لیتا ہے، رمضان کو پا لیتا ہے، پھر رمضان کا مہینہ ہو، رمضان میں قرآن کی تلاوت ہو، پھر اللہ کا کرم ہو، تو اس وقت روزہ آئے گا سفارش کے لیے، اللہ اس نے دنیا میں میری قدر کی تھی، اللہ تو آج اس کی حفاظت فرمائے۔ روزہ سفارش کرے گا، یہ قرآن سفارش کرے گا، اس کے لیے روزہ اور قرآن سفارشی بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک جگہ فرمایا جب اسی روزے دار کو جب اس کا انتقال ہوگا، قبرستان لے جایا جائے گا، قبر میں دفنایا جائے گا، مٹی ڈل جائے گی، سارے ساتھ چھوڑ دے کے چلے جائیں گے، دوست، احباب، ماں باپ، بھائی، جتنے بھی جگری تھے سب چھوڑ چھڑا کے چلے جائیں گے، اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا، اندھیری کوٹھری ہوگی، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، فرشتے عذاب والے آنا شروع ہو جائیں گے، جیسے ہی سر کی طرف آئیں گے روزہ کھڑا ہو جائے گا، روزہ کھڑا ہو جائے گا، روزہ کھڑا ہو جائے گا، پاؤں کی طرف آئیں گے، نماز آ جائے گی، نماز آ جائے گی، دائیں طرف آئیں گے، زکوٰۃ آ جائے گی، بائیں طرف آئیں گے، حج آ جائے گا، حج کا عمل آ جائے گا، فرشتے پریشان ہو جائیں گے، ادھر گھومیں گے، ادھر گھومیں گے، اوپر سے آئیں گے، نیچے سے آئیں گے، دائیں سے بائیں سے کوشش کریں گے اس کو کس طریقے سے سزا دی جائے گی۔ پیچھے سے آواز آئے گی، پیچھے سے آواز آئے گی، اے میرے فرشتے کیوں پریشان ہو رہے ہو، کیوں ادھر ادھر کی دوڑ لگا رہے ہو، کس نے تمہیں پریشانی میں ڈال دیا ہے؟ اس میرے بندے نے روزوں کی قدر کی ہے، نمازوں کی قدر کی ہے، جب وہ تمہیں جانے نہیں دے رہے ہیں تو کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ واپس آ جاؤ۔